قتل کرنا کیسا ہے۔ لیکن اگر مچھر نے کیا ہے آپ کے قریب آیا، مار دیا، اسے مر گیا، تھوڑا سا خون نکل آیا، تو مفتی صاحب کے پاس جائیں گے، مچھروا مر گوارا، خون لگا رہا، نماز مری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ساری غلط چیزیں استعمال کر لیں گے تب نہیں پوچھنے جائیں گے، اور جب ایک دم اخیر کا ایک لقمہ باقی رہے گا تب پوچھیں گے اس کو کھانا جائز ہے یا ناجائز۔ آپ اسلام کو سیکھیے، اس کے بعد تب اس پر عمل کیجیے۔ جیسا کہیں گے مولوی صاحب سے، مولوی صاحب تو ویسا فتویٰ دیں گے۔ ایک صاحب آئے میرے پاس، کہنے لگے کہ میرے کیا ہے 2 لڑکے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، اگر میں ان کو دینا چاہوں زندگی میں تو کیا دوں، اور اگر مر جاؤں تو کیا پائیں گے؟ میں نے کہا زندگی میں دینا چاہیں تو سب کو برابر دینا پڑے گا، وہاں بیٹے کو دگنا اور بیٹی کو ایک حصہ نہیں، سب کو برابر، اولاد کے درمیان مساوات ہونی چاہیے۔ ہاں اگر آپ مر جائیں گے تو بیٹوں کو ڈبل ملے گا، بیٹیوں کو ایک حصہ ملے گا۔ کہاں اچھا کہ انہوں دوسرے مولوی صاحب سے پوچھ لیں، ہم کہیں پوچھ لیجئے، ایک نہیں ہزاروں مولوی سے پوچھ لیجئے، یہ رب کائنات کا اصول ہے، کسی مولوی کے گھر کا حکم نہیں ہے۔ کوئی مولوی اگر ہوگا تب تو دے گا، ہاں مولوی اگر وہ نہ ہو، صرف دیکھنے میں لگ رہا ہو، جیسے بمبئی وغیرہ میں جو ٹوپی لگا لیا، داڑھی لگا لیا ملا جی، تو ملا جی کہنے میں کوئی وہ نہیں ہے، حقارت کی نگاہ سے وہ نہیں کہتے، لیکن وہ ملا جی کا مطلب مولوی نہیں ہے، ان سے مسئلہ مسائل مت پوچھیے۔ آج کوئی زمین کا وہ ہو تو آپ جاتے ہیں وکیل صاحب کے پاس کہ موری زمینیں اب قبضہ کر لیا ہے، کیسے اس کو یہ کرو، بہترین سے بہترین وکیل آپ تلاش کرتے ہیں۔ بیماری ہوتی ہے، سب سے بہترین ڈاکٹر شہر میں کون ہے اس کا پتہ لگا کے اس کے پاس جاتا ہے۔ مکان بنانا ہو تو سب سے اچھے انجینئر کے پاس جاتا ہے۔ مسئلہ پوچھنا ہو، جتنا ٹوپی پہنے ہوئے کوئی نظر آ جائے سب سے مسئلہ پوچھنے لگتا ہے، وہاں بھی تو جایا کیجئے۔ وکیل صاحب تو مشورہ دیں گے تو یہ لیں گے، ڈاکٹر صاحب ایسے پکڑ لیں گے، فیس ان کی ہو گئی، اور اگر کیا ہے ریفر کر دیے تو وہاں بھی بن گئے، گھر چلا آئے گا لفافے۔ کوئی ڈاکٹر صاحب ہوں گے تو برا نہ مانیں گے، لیکن مولوی صاحب سے، مفتی صاحب سے جب فتویٰ پوچھنے جاتے ہیں تو کچھ مانگتے ہیں مفتی صاحب لوگ، بیچارہ مانگتا نہیں ہے، بتاتا، لیکن بدنام اس کو کرتے ہیں کہ آج کل کے مفتی تو بس پیسہ دے دو اپنے من کا فتویٰ لے، وہ مفتی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ قرآن اور حدیث کے جو احکامات ہیں، جو جانے گا وہ بتائے۔ ایک آدمی کہیں کمپاؤنڈر رہا ہو، ڈاکٹر پڑھا لکھا نہیں ہے، یہاں پھوڑا ہوگا یہاں بھی بتی گھساتا چلا جائے گا، کہیں تو جا کے رکے گی۔ لیکن جو ڈاکٹر ہوگا صحیح معنوں میں، وہ سوچے گا کہ یہاں اگر پھوڑا ہے، اگر میں بتی داخل کر رہا ہوں کہیں ایسا تو نہیں اس کے دل میں گھس جائے اور دنیا سے پار ہو جائے۔ لیکن جھولا چھاپ جو ڈاکٹر ہوگا وہ کچھ بھی کر لے، لیکن جو پڑھا لکھا ہوگا وہ ایسا نہیں کرے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ لوگ رمضان کا چاند ہو، عید کا چاند ہو، کرتے ہیں اعلان لیکن بڑی دیر میں کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا جب تک ہم آنکھ سے دیکھ نہیں لیں گے، کہیں سے شہادت نہیں ملے گی، ہم تو اعلان نہیں کریں گے، ہم اپنی عاقبت نہیں برباد کریں۔ اس لیے کہ اگر چاند ہو گیا تو کوئی آدمی یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ کہتے نہیں روزہ رکھنا کرے، اور چاند نہیں ہوا تو کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ نہیں عید مناؤ۔ جب دیکھے گا یا شہادت ہوگی تب وہ کہے گا۔ تو اس لیے جو لوگ جھولا چھاپ ہوتے ہیں جیسے کرتے ہیں ویسے ہی اس میں بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن پڑھا لکھا جو ہوگا، جو شریعت کے احکامات کو جانتا ہوگا، وہ اپنی منمانی نہیں کہے گا۔ لیکن آج دنیا میں جس کو دیکھیے جتنا عالم ہوگا بڑا، اتنا ہی زیادہ کیا ہے اس پر نقد اور تبصرہ ہوتا ہے۔ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث سہارنپوری کہا کرتے تھے، یہ مولوی کا طبقہ جو ہے ملامتی فرقہ ہے، جس کو دیکھو وہ ملامت کرتا ہے۔ مدرسے میں 6,000 7,000 تنخواہ پاتے ہیں، ایک جھاڑ کے سفید سفید پہن کے گھومتے ہیں، پیدل چلنے لگے دیکھا تو کنجوس آدمی کو پیدل جا رہا ہے، نہیں کہ رکشہ کھڑے آٹو پہ بیٹھ گئے، عجیب و غریب۔ ایک آدمی کا ہے بیٹا باپ دونوں جا رہے تھے، گدھا بھی ساتھ میں تھا، باپ نے بیٹے کو بیٹھا دیا، کچھ دور چلا تو لوگوں نے دیکھ کے کہا دیکھا تھا بیٹا ہوا کتنا نالائق ہے، بڑھوا باپ پیدل چلت ہے اور خود بیٹھا ہوا ہے سواری پر۔
تو اس نے سن کے اتار دیا، آگے جا کے خود بیٹھ گیا۔ کچھ دور گیا تو دوسرے لوگوں نے دیکھا تو کہا کہ دیکھ رہے ہیں باپ کتنا سخت مزاج ہے، معصوم بچہ اس کو پیدل چلا رہا ہے اور خود سواری پہ بیٹھا۔ اس کے بعد کیا کچھ دور اور چلے تو سوچا کہ دونوں اتر جائیں، تو کچھ لوگوں نے دیکھ کے کہا دیکھا دونوں پاگل کا، سواری ساتھ میں ہے پیدل جائے۔ اب ایک ہی شکل بچی تھی، باپ بیٹا گدھا کو اپنے اوپر سوار کرتے تھے، تو اس میں اور یہ کہتے کہ اتنے نادان ہیں گدھاوا کا اپنے اوپر سوار کیے ہوئے، تو کسی چین کسی حالت میں بھی بخشتے نہیں۔ اور جس ملک میں ہم لوگ رہتے ہیں یہاں زندوں کی تو بالکل نہیں تعریف ہو رہی ہوتی، مر جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے دنیا کا سب سے اچھا انسان چل رہا ہے، اور جب تک رہتا ہے آپ کے درمیان اس کی اچھائیوں کو آپ دیکھتے ہیں، لیکن اس کی اچھائی کو زبان سے کہنے کے لیے تیار نہیں۔ مولویہ خراب ہے، حافظ خراب ہے، فلاں خراب ہے، یہ خراب ہے، مدرسے خراب ہیں، لیکن جیسے ہی وہ آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے پتہ چلا اس سے اچھا کوئی مفسر نہیں، اس سے اچھا کوئی محدث نہیں، اس سے اچھا کوئی سماجی کام کرنے والا نہیں، بڑے بے وقت چلا گیا، اس وقت اس کو کام کرنا چاہیے۔ کوئی بے وقت جاتا ہوتا نہیں، اللہ نے سب کے لیے وقت مقرر کر رکھا۔ تو اللہ کی کتاب ہم کو ملی، یہ کتاب ہدایت ہے، خیر الکتب ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا جو خیر الرسل ہے، تمام رسولوں میں سب سے بہتر۔ اس کا ایک ایک فعل، ایک ایک قول ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اگر دونوں چیزیں کسی امت کو ملی ہوئی ہو اس سے بڑھ کر کوئی بہتر اور خیریت والی ہوگی۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑھے، قرآن کو پڑھائے، قرآن کو سیکھے، قرآن کو سکھائے، چاہے وہ مدرسے میں پڑھائے، چاہے وہ مکتب میں پڑھائے، چاہے مسجد میں پڑھائے، چاہے گھر پڑھائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ جو لوگ اس طرح کے مدارس اور مکاتب کی اعانت کرتے ہیں، کتاب اللہ کی نشر و اشاعت میں حصہ لیتے ہیں، وہ بھی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ داخل ہے۔ لیکن میں ماحول والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے دل پر رکھ کر پوچھئے دل سے، کیا اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہمارے سماج میں وہی حیثیت ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کیا بہتر آپ مانتے ہیں؟ آپ تو سب سے گھٹیا اس کو مانتے ہیں۔ ایک بچہ اگر ہائی سکول کر لیتا ہے، کسی امتحان میں بیٹھتا ہے اور پاس ہو جاتا ہے اچھے نمبروں سے، اتنی اس کو کیا ہے دعائیں ملتی ہے، اتنی مٹھائیاں ملتی ہیں، اخبار میں بھیجا جاتا ہے۔ کیا آپ کے بچے جب حفظ ختم کرتے ہیں تو وہ جذبات بھی آپ کے دل میں آتے ہیں؟ کیا گھر کے افراد خوش ہوتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہا رٹ لیے نے کہا ابھی تو ایک مرحلہ ہے نا، اس کے بعد سمجھے گا، اس کے بعد عمل بھی کرے گا، دوسروں کو پڑھائے گا۔ لیکن یہ کتاب ایسی ہے کہ اگر بغیر سمجھے بھی پڑھیں گے تب بھی نیکیاں بھی۔ اور یہ بات میں نہیں کہتا ہوں، اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر کوئی آدمی قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے تو ایک نیکی، اور اللہ کا دستور ہے ایک نیک کام کرو تو 10 گنا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ اور اگر اور آگے آپ جائیں تو اللہ کہتے ہیں ایک دانے کے خرچ کرو گے تو میں 700 دانے دوں گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ الف لام میم، اللہ کے رسول کہتے ہیں ایک حرف نہیں، یہ 3 حرفوں کا مجموعہ ہے۔ صرف الف لام میم اگر پڑھو گے تو 30 نیکیاں تم کو ملیں گی۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی ہے؟ یہاں بہت سے شاعر موجود ہوں گے، ماحول میں تو شعراء کا اچھا خاصا جمگھٹا ہے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی شاعر ایسا ہے جس کو دیوان غالب پورا یاد ہو، علامہ اقبال کے سارے اشعار یاد ہوں؟ مسدس حالی چھوٹی سی ہے، کوئی حافظ اس مجمع میں مسدس کا ہے؟ لیکن اگر یہ پوچھا جائے کہ قرآن کے حافظ ہیں یا نہیں تو سینکڑوں ہاتھ اٹھ جائے۔ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جائیے، گلیوں میں جائیے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے 10 سال کا، 12 سال کا، 11 سال کا، 8 مہینے میں، 10 مہینے میں، 1 سال میں، 2 سال میں، 2.5 سال میں قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ یہ صرف اللہ کی دین اور اللہ کا عطیہ ہے۔ اتنی بڑی دولت ان کو ملی ہے کہ اگر وہ بچے اس دولت کی قدر کر لیں تو دنیا اس کی قدر کرے گی۔
اور یہ بات میں نہیں کہتا، اللہ اپنے نبی سے کہتے ہیں کہ ہم نے 7 آیتوں والی سورت ایک عطا کی ہے، سورہ فاتحہ، اور پورا قرآن ہم نے آپ کو دیا۔ اے نبی، یہ اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، انمول بیش بہا سرمایہ تم کو مل گیا ہے، اس کے ہوتے ہوئے لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، کہ دنیا کی نعمتوں کی طرف نگاہ اٹھا کے مت دیکھنا، فلاں آدمی گاڑی پر چل رہا ہے چمچماتی ہوئی، فلاں کے پاس بلڈنگ ہے، فلاں کے پاس کوٹھی ہے، فلاں کے پاس باغ ہے، فلاں کے پاس کارخانہ ہے، مت دیکھیے اس کو۔ وہ بچے اگر میری آواز سن رہے ہوں، چاہیے تھا ان لوگوں کو کہ ہاں سامنے بیٹھائے ہوتے، لیکن بہرحال اگر سن رہے ہوں تو میں ان بچوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم کو جو دولت ملی ہے، اس دولت کے ہوتے ہوئے دنیا کی نعمتوں کی طرف نگاہ اٹھا کے مت دیکھنا، اس دولت کی قدر کرنا، پڑھنا اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اس پر عمل کرنا، اور دنیا کے آنے والے انسانوں تک اس قرآن کے پیغام کو پہنچانا۔ اگر تم اس کی قدر کرو گے، اللہ تمہاری قدر کریں گے، اور اللہ جس کی قدر کریں گے، آپ یقین کیجئے کہ اس کو کتنی دولتیں ملیں گی۔